بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الذی اجرى هذه الرسوم جمع رسوم جی الى یوم الدین جمع فعول کے وزن پر رسم کی جمع هذه الرسوم الى یوم الدین وأید العلماء ماضی وأید العلماء بالعید المتین ورفع درجاتهم في أعلى عليين وشهد لهم بالفلاح واليقين وعلى آله وأصحابه الهادين المهتدين وتابعيهم من الأئمة المجتهدين صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن. نور الانوار کا خطبہ چل رہا ہے، متن آگے شروع ہوگا. تو حمد بسم اللہ اور حمد آ گئی ہے، صلاۃ و سلام اور رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ زی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے جاری کیا ان رسوم کو. آشیہ دیکھو، اے رسوم شرع، رسوم رسم طریقہ، کہ جنہوں نے یہ شرعی طریقے جاری کیے. تو ساری شریعت کنہ جاری کی تھی؟ سنیں، جاری کیے یہ رسوم شرعی طریقے الی یوم الدین، یعنی الی یوم الجزاء، قیامت کے دن تک. وَأَيَّدَ اور قوت دی سرکار نے علماء کو مضبوط ہاتھ کے ساتھ. جی اور دیکھو تے اید العلماء التائید التقویہ. جی العید توانائی، ید بول کے مراد توانائی. متین کا معنی ہے مرتفع مستحکم. نظر آ رہے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ مرتفع مستحکم. آگے ہے لفظ ورفع درجاتہم، تو ہم کا مرجع علماء یعنی درجات العلماء. آگے ہے لفظ علیین، تو یہ فعیلہ علیہ کے وزن پر ہے. اس کا معنی ہے غرفہ بالا خانہ. جمع اس کی ہے علیین. غیاث اللغات میں ہے علیین غرفہ ہائے بہشت، بہشت کے بالا خانے، بخانہ ہائے بلند بہشت. بعض نے کہا کہ علیین اس میں مفرد ہے بمعنی بہشت، کہ بہشت میں ان کے درجے بلند. بعض نے کہا ہے کہ علیین سدرۃ المنتہا کو کہتے ہیں. بعض نے کہا ہے کہ علیین عرش کا جو دایاں ستون ہے نا، دایاں، وہ اللہ جانے، اس کو کہتے ہیں. اچھا، وشاہد لہم اے للعلماء، تے فلاح کا معنی رستگاری، چھٹکاری، کامیابی. اور بلند فرمائے سرکار نے درجے علماء کے، یعنی اللہ کے بتانے سے، اعلیٰ علیین میں. سبحان اللہ. اور گواہی دی سرکار نے علماء کے لیے فلاح اور یقین کی. اور رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں سرکار کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر. وہ آل اور وہ اصحاب جو ہدایت دینے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. ہادی ہدایت دینے والے، مہتدی ہدایت یافتہ. اور صلات رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں آل اور اصحاب کے تابعین پر
اور تابعین کے تابعین پر، یعنی ائمہ مجتہدین، یعنی ائمہ مجتہدین. ادھر دیکھو تابعیہم، تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کی زیارت کی ہو، جی تبع تابعی وہ ہوتا ہے جس نے تابعی کی زیارت کی ہو۔ مجتہدون بعض ان کے تابعین سے ہیں، بعض ان کے تابعین سے ہیں، جیسا کہ امام اعظم والافخم الاقدم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، کیونکہ آپ بالاتفاق تابعین سے ہیں، اور بعض ان کے تبع تابعین سے ہیں جیسے کہ امام احمد رحمہم اللہ تعالی۔ بات سمجھیے؟ ایشا اللہ سے جی ترجمہ کر دیں، بعد ایک دو گلا صرف ہے بس، آگے پھر کم طور پہ ہے۔ لفظ صلاۃ کے بارہ میں دو قول ہیں، اول جمہور کا، دوم زمخشری کا۔ جمہور یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ فعالاتن کا وزن ہے، اس کی اصل ہے سلوتن، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی گئی اور واو کو الف سے بدل دیا تو صلاۃن ہو گیا۔ جس طرح زکوٰۃ کی اصل ہے زکوۃن، اسی قاعدہ کے مطابق زکوٰۃن ہو گیا، مگر ان دونوں کو تفخیم کی بنا پر واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے تاکہ کتابت واو اس پر دلالت کرے کہ الف واو سے بدلا ہوا ہے۔ لفظ صلاۃ صلاح سے مسئلہ نمبر 9، لفظ صلاۃ صلاح سے ماخوذ ہے اور صلاح کے لغوی معنی دعا کے ہیں، جیسے حدیث شریف ہے، سونے فرمایا کہ اذا دعی احدکم الی طعام، جب تم میں سے کسی ایک کو کھانے کی طرف بلایا جائے فلیجب، قبول کرے، فإن کان مفطرا، اگر مفطر ہے تو فلیطعم، وإن کان صائما فلیصلی، اور اگر روزے دار ہو تو فلیصلی اے فلیدعو، تو وہاں بیٹھ کر سب کے لیے دعا کرے، تو یہاں یصلی صلاۃ بمعنی دعا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح آیت وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، یہاں بھی مراد دعا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے، اس لیے کہ آپ کا دعا کرنا ان کے واسطے باعث سکون ہوگا۔ پھر یہ تو لغوی معنی ہوا دعا، پھر مجاز مرسل کے طور پر صلاۃ کا استعمال ارکان مخصوصہ کی ادائیگی میں ہونے لگا۔ ارکان مخصوصہ اللہ اکبر تو لے کے سلام پھیرن تک نہ کی، ارکان مخصوصہ، کیونکہ دعا ارکان مخصوصہ کا جز ہے، اس میں دعا بھی ہے کہ نہیں ہے، تو پھر جز بول کر کل مراد لیا گیا، تو جز بول کر کل مراد لینا، کل بول کر جز مراد لینا، یہ مجاز مرسل ہے، اس کے 25 علاقے 24۔ زمخشری یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ کا فعل صلا صلا ان سے ماخوذ ہے، دوسرا قول چل رہا تھے، جس کے معنی سرین کو حرکت دینے کے ہیں۔ پھر مجازن ارکان مخصوصہ کی طرف ادائیگی کے، ارکان مخصوصہ کی ادائیگی کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ وہ کہتے ہیں زمخشری، کیونکہ ارکان مخصوصہ میں یعنی نماز میں سرین کی تحریک کو شامل، اٹھنے بیٹھنے لگے بدن سارا حرکت کرتا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ صلاۃ کی نسبت جب ہو تو معنی مختلف ہوتے ہیں۔ صلاۃ کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف ہو تو مراد رحمت کاملہ ہے، صلاۃ کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو تو مراد استغفار ہے، صلاۃ کی نسبت مومنین کی طرف ہو تو مراد طلب رحمت ہے اور دعا ہے، اور صلاۃ طیور سے مراد کہ باقی بھی صلاۃ پڑھتے ہیں تو اس سے مراد اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ سیدنا
لفظ سید کی جمع اسیاد سادتن سیائد ہے یعنی سردار. یہ لفظ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے آنا سید و ولد آدم، میں ولد آدم کا سید ہوں. اور اپنے سوا کے لیے بھی استعمال سرکار نے فرمایا. چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، تو لفظ سید استعمال کیا، مروی ہے. اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدات نساء اہل الجنہ فاطمہ، تو یہ حدیث مروی ہے. اور حسنین کریمین طیبین طاہرین کے بارے میں سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین مروی ہے. تو سرکار نے یہ لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا، اوروں پر بھی یہ لفظ بولا. کون سا؟ سید. سید. مسلمانوں کے عرف میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور ان کی نسل سے جو لوگ ہوں ان کو سید کہا جاتا ہے ہمارے اس عرف میں. محمد اور احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی ہیں. رسوم سے مراد رسوم شرع ہے، اور یوم الدین سے مراد یوم جزا یعنی قیامت کا دن مراد ہے. اید العلماء، تائید، تقویت، عید، توانائی، قوت، متین، مرتفع، مستحکم اور مضبوط. اعلیٰ علیین، اعلیٰ جنت، سدرۃ المنتہا، عرش اعظم کا دایاں پاؤں. وعلیٰ آلہ و اصحابہ، آل کی اصل بعض حضرات کے نزدیک اہلن ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ ہر شے کی تصغیر شے کو اس کی اصل کی طرف لٹا دیتی ہے، اور آل کی تصغیر اہیل آتی ہے. بہرحال اہل کے ہا کو خلاف قیاس حمزہ سے بدل کر تو بن گیا اعل، پھر آ مانا کہ قانون کے تحت حمزہ کو الف سے بدلا تو آل ہو. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کی اصل آوالن ہے، پھر واو متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدل لیا گیا تو آل ہو گیا. اب رہی یہ بات کہ آل اور اہل میں فرق کیا ہے، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آل کا اطلاق اشراف پر ہوتا ہے، خواہ شرافت دنیاوی ہو جیسے آل فرعون ہے قرآن میں، خواہ شرافت اخروی ہو جیسے آل محمد، کہ آپ کو دونوں اعتبار سے شرافت حاصل ہے، دنیا آخرت سرکار کی آل کو شرافت حاصل ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اہل کا اطلاق عام ہے، خواہ اشراف ہوں خواہ ارذال ہوں، رذیل کی جمع. دوسرا فرق یہ ہے کہ آل صرف ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اہل کا لفظ ذوی العقول غیر ذوی العقول دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. بعض حضرات نے تیسرا فرق یہ بیان کیا ہے کہ آل صرف مذکر پر بولا جاتا ہے، اور اہل کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے. آل کی مراد میں بھی اختلاف ہے. چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک آل محمد سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، وہ آل محمد، اور مال غنیمت سے خمس مقرر ہے، وہ پڑھ چکے ہیں. جی. روافظ نے کہا کہ آل محمد سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی اور حسنین ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ چار ہستیاں اور ازواج مطہرات اور سرکار کی باقی بیٹیاں اور 3 بیٹے یہ سارے آل محمد ہیں. یہ سارے سرکار کے ازواج، سرکار کی 4 بیٹیاں، سرکار کے 3 بیٹے اور حضرت علی، یہ سارے کیا ہیں؟ آل محمد ہیں. اب سرکار کی بیٹیوں کے بارے میں اختلاف شروع ہو گیا. اہل سنت والجماعت بھی
مسائل کھڑے کر رہے ہیں. بہرحال سرکار کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں. سرکار کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے. آپ عقائد کی کتابوں میں پڑھیں گے، حدیث میں شروعات میں یہ بات آتی رہے گی. ظاہر ہے میں نے وہی بات کہنی ہے جو میں نے کتابوں میں پڑھنی ہے جی. اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہے. اچھا جی، اور بعض نے کہا ہے، سب نے نہیں، بعض نے کہا ہے کہ ہر مومن متقی آپ کی آل ہے. سبحان اللہ. اصحاب یا تو یہ صاحب کی جمع ہے جیسے طاہر کی جمع اطہار، ہاں. یا صاحبن کی جمع ہے جیسے نامرن کی جمع انمار آتی ہے، یا صحبن کی جمع ہے جیسے نہرن کی جمع انہار آتی ہے. تو اس میں اختلاف ہے کہ اصحاب جمع کس کی ہے، صاحبن یا صاحبن یا صحبن کی، یا یہ صحیبن فعیل کے وزن پر کی جمع ہے جیسے شریف ان کی جمع اشراف آتی ہے. تو اصحاب. صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر خاتمہ بھی ہوا ہو. جی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں. تابی جس نے صحابی سے بحالت ایمان ملاقات کی ہو پھر خاتمہ ایمان پر ہو. اور تبا تابی جس نے تابی سے بحالت ایمان ملاقات کی اور خاتمہ بھی ایمان پر. اے شاباش. شارح نور انوار ملا جیمن رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز تسمیہ اور تحمید سے کیا ہے، کیونکہ ایسا کرنے میں کلام پاک کا بھی اتباع ہے، بائیں طور کے کلام پاک کی ابتدا تسمیہ اور تحمید سے کی گئی ہے، اور حدیث پاک کی بھی اقتدا ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر. اور ایک حدیث میں بسم اللہ کی جگہ بحمد اللہ فہو اقطع و اجزم ہے. نیز اسلاف کا طریقہ بھی یہی رہا ہے. لیکن یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ تسمیہ اور تحمید دونوں سے بیک وقت ابتدا کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ابتدا کہتے ہیں کسی چیز کو سب سے اول واقع کرنا، اور سب سے اول ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، 2 چیزیں نہیں ہو سکتی. اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدا کی 3 قسمیں ہیں: ابتدا حقیقی، ابتدا اضافی، ابتدا عرفی. ابتدا حقیقی کسی چیز کو سب سے اول ذکر کرنا کہ اس سے پہلے کوئی چیز مذکور نہ ہو. ابتدا اضافی کسی شے کو کسی شے سے پہلے ذکر کرنا، خواہ اس سے پہلے کوئی چیز ذکر کی گئی ہو یا نہ ذکر کی گئی. اضافی عام ہے. ابتدا عرفی یہ ہے کہ مقصود سے مقدم ہو اگرچہ غیر مقصود سے مؤخر ہو. پس تسمیہ سے ابتدا حقیقی پر محمول ہے، اور تحمید سے ابتدا اضافی پر محمول ہے، یا دونوں ابتدا عرفی پر محمول ہے، کیونکہ تسمیہ اور تحمید دونوں مقصود سے مقدم ہے. مقصود سے مراد اصول فقہ کے مسائل، اصول فقہ کے مسائل کے مسائل. لہون ترجمہ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی گل تن سنانے سے اور رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جاری کیے یہ شرعی رسوم قیامت تک اور قوت دی علماء کو مضبوط ہاتھ کے ساتھ. او سبحان اللہ. اور بلند کیے درجات علماء کے اعلیٰ علیین میں
اعلیٰ علیین میں، اور گواہی دی ان کے لیے. اور گواہی دی ان کے لیے. یہ حدیثاں تے آیتاں دے ترجمے کیتے نے خلاصے پتہ جے. فلاح اور یقین کے ساتھ فلاح اور یقین کے ساتھ اور رحمتیں اور سلامتیاں اور رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں نازل ہوں سرکار کے آل پر سرکار کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر اور آپ کے اصحاب پر، جو ہدایت دینے والے ہیں، جو ہدایت دینے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اور رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں اور رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں آل اور اصحاب کے تابعین پر آل اور اصحاب کے تابعین پر اور تابعین کے تابعین پر، اور تابعین کے تابعین پر، یعنی ائمہ مجتہدین. یعنی ائمہ مجتہدین. جی شاباش.